اسلامی بھائیوں، ہمیں انصاف کرنا ہے تو ہم صحابہ سے انصاف سیکھیں. ہمیں انصاف کرنا ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر انصاف کرنا سیکھیں. اس لیے ہماری زندگی چند دن کی ہے اور ہم ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ غلط انصاف کر جائیں. اور غلط انصاف کرنے سے پہلے یاد کر لینا اس قبر کی اندھیری کوٹری کو. آج ہم غریب و یتیم کی جائیداد کو ہڑپ لیتے ہیں، غلط طریقے سے ان کی زمین کو لکھوا لیتے ہیں، ہم مال و دولت کو اکٹھا کر لیتے ہیں. حرام کمانے سے پہلے، ناانصافی کرنے سے پہلے ہم اس قبر کے اندھیرے گڈھے کو یاد کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم نے جو ناانصافی کی ہے اللہ رب العالمین اس کی سزا ہمیں اس میں دے. ہم لاکھ کماتے ہیں، ہمارا لوگوں میں نام ہوتا ہے، ہم سیٹ ہیں، ہم رئیس ہیں، ہم امیر ہیں، لیکن انصاف کی بات ہے. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کہ آج پر ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے، ہماری مراد کی بات نہیں کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ. اب لوگوں میں سب آ گئے، چاہے ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، ہم سب کے ساتھ انصاف کریں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی زمین کو اور ان کے مال کو غلط طریقے سے ناانصافی کر کے ہڑپ کر اور آج بلڈنگوں پر بلڈنگیں تعمیر کروا رہے ہیں، بھلے پر بھلے لے رہے ہیں. کیا ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اگر خوف ہوتا تو ناانصافی نہیں کرتے. لیکن ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بلڈنگ کو تیار کر رہے ہیں اس میں اے سیوں کو لگا رہے ہیں، قیمتی پنکھے کو لگا رہے ہیں اور قالین کو بچھوا رہے ہیں، اس بینچ کے گدے پر آرام کرتے ہیں نا. ناانصافی کرنے سے پہلے سوچ لینا اس قبر کے امیر گدے پر بھی وہاں اس بینچ کا گدا نہیں ملے گا، وہاں ایسیاں نہیں ملیں گی. جس اے سے ہم آرام کرتے ہیں اس دنیا میں، اپنے گھر میں، اپنے فلیٹ میں، اپنے بلڈنگوں میں، سردی کے موسم میں ہم اس سے گرمیاں حاصل کرتے ہیں نا. قبر کے امیر گڈھے میں جانے کے بعد یہ ایسیاں گرم گرم، یہ پنکھے، یہ لائٹیں ہمیں نہ ملیں گے. اگر ہمارے اعمال صحیح رہے اور ہم نے لوگوں کے ساتھ صحیح معنوں میں انصاف کیا تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیں دے گا. لیکن اگر ہم نے ناانصافی کی تو اللہ رب العالمین اس میں سانپوں کو مسلط کرے گا، بچھوؤں کو مسلط کرے گا اور وہ تمہیں نصیحت دیں گے. ایک بات اور بتا دیتا ہوں، اللہ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے سورۃ ذاریات کے اندر بتا دیا، اللہ نے 1400 سال پہلے اس سے زائد پہلے بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو میں اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے. لیکن آج نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ہم کس میں مصروف رہتے ہیں؟ موبائل میں. کیا کھیلتے ہیں؟ پبجی گیم نا. وقت کو برباد کر ڈالتے ہیں. دن بھر ہم پبجی گیم کو کھیلتے ہیں. اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوگا کہتا ہوں، اپنے ان نوجوانوں کو جنہیں سمجھنا ہے، جنہیں بننا ہے، ابھی انہیں اونچائی لمبائی کو پار کرنا ہے، اونچی لمبائی کو. لیکن ہمارے نوجوانوں اللہ کے ساتھ ہم ناانصافی کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، عبادت کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن پبجی گیم کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے نا. ہم رات بھر چلاتے ہیں، اگر کوئی سلام کر لے تو اس کا جواب نہ دیتے، اتنا منہمک رہتے ہیں، اپنے مائنڈ کو اتنا اس میں لگائے رہتے ہیں. اور دوسرا کیا؟ انسٹاگرام ہم چلاتے ہیں، اس میں لڑکے لڑکیاں سب رہتی ہیں، اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس پر من پیدا ہوتے ہیں، اتنا ہم اس میں لگ جاتے ہیں کہ ہمارے والدین آواز دیتے پھر بھی ہم نہیں سنتے. ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہے، والدین آواز
اے مسلمانوں ہم اس چیز کو حاصل نہ کریں 500 کلومیٹر لڑکیاں دور رہتی ہیں. ہمارا نوجوان ایسے کیا کرتا ہے؟ کمنٹ کرتا ہے کیا حال ہے. 500 کلومیٹر پہ ہم بات کرتے ہیں جو ہمیں ملنے والی نہیں، لیکن پھر بھی ہم حرام طریقے سے اپنے وقت کو برباد کرتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو غیروں میں جو چیزیں پائی جا رہی تھی آج ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. آج ہم اتنے گنہگار ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل میں اتنے زنگیں لگ چکی ہیں کہ ہمارے دل مردے ہو چکے ہیں. تو میرے بھائیوں ہم فیس بک، واٹس ایپ اور میسنجر اور یہ ٹک ٹاک کیا چلا ہوا ہے، ہمارے بچے اس میں ویڈیو بناتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی علاقے میں لوگوں کو برائی کی دعوت دی اور اس کی دعوت پر جتنے لوگ عمل پیرا ہوئے وہ برائی کیے، قیامت کے دن وہ انسان جس نے لوگوں کو دعوت دیا ہوگا وہ اس کا گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، اور جس نے گناہ کیا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا. اس لیے ہم لوگوں کو برائی کی دعوت نہ دیں. ہم بارہا فیس بک پر تصاویر کو بھیجتے ہیں، غلط غلط چیزوں کو بھیجتے ہیں، ہم اس سے اجتناب کریں، اپنے رب کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کرنے کے لیے، یوں نہیں کہ وقت گزار دیں. یہاں تک کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ناچ گانے کو دیکھتا ہے، اب ناچ گانے میں سب چیزیں آ گئی، چاہے انسٹاگرام ہو چاہے واٹس ایپ ہو، اگر ہم اسے غلط چیز استعمال کر رہے ہیں تب یہ موبائل اچھی چیز ہے خراب چیز ہے. اس سے ہم اچھی چیز حاصل کریں گے تو ہمیں اچھائی کی طرف لے جائے گی، اور اس سے اگر ہم بری چیزوں کو حاصل کریں گے تو یہ برائی کی طرف لے جائے گی. تو اس لیے ہم اس سے بچیں. اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ناچ گانے کو دیکھتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا. سوچو اتنا بڑا عذاب کیوں ہم رب العالمین کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. ہم آج اس اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور اللہ رب العالمین سے جگرائیں کہ اللہ جو ہم سے خطائیں ہوئی، اے اللہ جو بدیاں ہوئی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے. اور جو یہ وقت خاص کر کے پبجی کے گیم میں لگا رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم آج ہی سے توبہ کر لیں اور ان سب چیزوں کو ہٹائیں. ہم تقاریر کو سنیں، واقعات کو سنیں اور تلاوت کلام قرآن پاک کو سنیں، اچھی اچھی چیزوں کو ہم اپنائیں، ورنہ ہمارے آنے والی نسل کا کیا حال ہو تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. اس لیے ایسی بیماری میں ہم گھس چکے ہیں کہ بیماری نے آج ہمارے اندر ایسی چیزوں کو پیدا کر دیا ہے کہ آج ہمارے اندر ادب و لحاظ کا کام نام ہی نہیں. آئیے ہم بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو بھی نہ چھوڑا. انصاف کی بات آئی، مار کے بدلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، قیدیوں نے پکڑ کر آئے، آپ کو بھیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور بہت سے لوگ بھیڑیوں میں جکڑ کر بندھے ہوئے. آپ لیتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کراہنے کی آواز آ رہی ہے. ایک صحابی آتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑی کو ڈھیلا کرتے ہیں. آپ نے بیڑی کو ڈھیلا کیا، پھر چلے گئے اس جگہ پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے تمہیں کراہنے کی آواز نہیں سن رہا ہوں؟ وہ صحابی آئے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑی کو ڈھیلا کر دیا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے میرے چچا حضرت عباس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، یہ رحم و عدل کیا ہے. جاؤ سب قیدیوں کے ساتھ یہ رحم و عدل کر کے آؤ، انصاف کر کے آؤ. اگر تم نے میرے چچا کی رہائی کی ہے، میرے چچا کے ہاتھوں پیروں سے بیڑی کو ڈھیلا کیا ہے، نکالا ہے، تو جاؤ سب قیدیوں کے ساتھ یہ برتاؤ کر کے آؤ. اسلامی بھائیوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے. لیکن یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ لوگ جانور کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کر کے مسجد تشریف لے گئے. ادھر پڑوسی کی ایک بکری آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آئے اور منہ دبا کے بھاگنے لگے. حضرت عائشہ اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کی بکری روٹی کو منہ میں دبا کر بھاگ رہی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کر رہی ہے چھیننے کی. اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے عائشہ, یا عائشہ لا تؤذی شاة جارک, اے عائشہ اپنے پڑوسی کی بکری کو تکلیف مت دو. آپ نے پڑوسی کو کی بکری کو تکلیف نہ دیا. اس سے بات یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے کھیت میں یا کوئی بھی اشیاء ہے, اگر جانور کھانے تو ہمیں گالی گلوچ نہیں دینا چاہیے. ہاں اس کی بھی ذمہ داری ہے, جو پال رہا ہے, جو پرورش کر رہا ہے, وہ اپنی حفاظت کرے. لیکن جانور کو مارنے سے, اذیت دینے سے, برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العالمین اس سے برکت عطا کرے. اس لیے ہمارے اسلامی بھائیوں, ہم اپنے انصاف کو دیکھیں کہ ہمارا انصاف کیسا ہو رہا ہے. کہیں ہم غیر طریقے سے انصاف نہیں کر رہے ہیں. ہم جب بھی انصاف کریں اسلامی قانون کے تحت کریں. ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو, دیکھو ناانصافی کی بات آئی, بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں لڑائی کا معاملہ, جھگڑے کا معاملہ ہو جاتا ہے, یہ بات کہاں جاتی ہے, کورٹ کچہری تک جاتی ہے اور اس میں ہماری بے عزتی ہوتی ہے. لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, لوگوں میں ہماری عزت نہیں ہوتی. لیکن وہی چیز اگر اپنے گاؤں میں کسی کو سربراہ اگوا بنائے, ڈرائیور بنائے جو نیک ہو اور اس سے اپنا بات کرے اور وہ اسلامی قانون کے تحت بتا دے, انصاف کرا دے, کتنا بڑا اچھا ہے کہ گاؤں کی بات گاؤں ہی میں رہ جائے. لیکن نہیں, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, لوگوں میں پھیل جاتی ہے, عزت کس کی جاتی ہے, ہماری اڑا کی جاتی ہے. اس لیے ہم لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق وقت زیادہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ پھر زندگی کی بات و نصیحت ہوگی. میرے بھائیوں, ہم خاص کر کے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو خاص کر کے ان برائیوں میں, ان بیماریوں میں منہمک ہیں اور یہ جو کیا نام ہے جوا یہ سب کھیلتے ہیں بیٹھ کر اکٹھا ہو کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. یہ جو وقت آپ برباد کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں. ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھیں, اس میں اپنی زندگی کو ختم کریں, ورنہ یاد رکھو قیامت میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, اے میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی, تو نے کیا کیا. کیا یہی کہو گے کہ اللہ میں جوا تاش کھیلتا تھا, اے اللہ میں گیم کھیلتا تھا. یہ سب نہیں چلے گا. برائی کر برا ہوگا, بھلائی کر بھلا ہوگا. برائی کر برا ہوگا, بھلائی کر بھلا ہوگا. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا. میرے بھائیوں, اس دنیا میں بڑے بڑے آئے, رئیس آئے, امیر آئے, بادشاہ آئے, لیکن جن لوگوں نے لوگوں پر ظلم کیا, لوگوں پر ناانصافی کی اور اپنی منمانی کی, اللہ رب العالمین نے انہیں سمندر کے اندر کر دیا. اللہ رب العالمین نے انہیں زمین کے اندر دھسا دیا. فرعون کو کس طرح کیا کر کے خدا نے, فرعون کو کس طرح کیا کر کے خدا نے, شداد کو دم بھر دی نہ وہ لب کلانے, شداد کو دم بھر دی نہ وہ لب کلانے. نمرود کو برباد کیا رسو ہوا نے, کیا ہو گئے قارون کے وہ 40 خزانے. اللہ ہمارا سے دعا ہے, العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث پر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ اسلامی قانون کے تحت انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انصاف کیا, اللہ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بآیاته الحکیم انه کان جواد